ومن آياته أن خلق لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نیک بیویوں کے واقعات۔ بنو دینار کی عورت، بنو دینار قبیلے کی ایک عورت تھی جس کا باپ، بھائی اور خامد جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ اس نے کہا مجھے تو رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ۔ لوگوں نے کہا وہ خدا کے فضل سے صحیح و سالم ہیں۔ اس نے کہا مجھے دکھا دو۔ جب اس نے دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بے اختیار بول اٹھی، اب میں ہر مصیبت برداشت کر سکتی ہوں۔ یہ تھی صحابہ اور صحابیات کی رسول اللہ سے محبت۔ نیک عورتوں کے دل میں شوہروں کی محبت کیسی ہوتی ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر بطور معلم مدینہ میں کام کرتے تھے۔ ان کے بعد سے اوس اور خزرج کے قبائل مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کی بیوی کا نام حمنہ تھا۔ اسی دن حمنہ کا بھائی اور ماموں بھی شہید ہو گئے تھے۔ پہلے ان کو بھائی کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور بھائی کے حق میں دعا کی۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے بے اختیار چیخ ماری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس کے دل میں شوہر کی کتنی محبت ہے۔ یہ ہوتی ہے شوہروں کی محبت سب سے زیادہ۔ ایک نیک بیوی کے دل میں سب سے زیادہ اپنے شوہر کی محبت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ جنتی عورت سیرہ، یہ وہ عورت ہے جس کو جنت کی بشارت ہو گئی تھی۔ یہ حدیث ہے بخاری کتاب المرضع، حدیث ہے 411۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ابی ریا سے کہا میں تجھ کو ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ میں نے کہا ضرور دکھائیے۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ سانولی عورت جس کا نام سیرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ کو مرگی کی بیماری ہے، یعنی مرگی میں بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہوں، میرا صدر کھل جاتا ہے، اللہ سے دعا فرمائیے کہ میری بیماری جاتی رہے۔ یعنی اس بی بی نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میری بیماری دور ہو جائے۔ اب یہ دعا کرنے والے یا کروانے والے اس حدیث سے بہت سا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور غور و خوض کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث کیا بیان کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو صبر کرے، یعنی مجھ سے دعا نہ کروائے، صبر کرے، تجھ کو بہشت ملے گی، اور اگر تو چاہتی ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھ کو اچھا کر دے۔ وہ کہنے لگی میں صبر کرتی ہوں، یعنی جنت میں جنت کی بشارت تھی تو دعا نہ کروائی، تو اس نے کہا میں صبر کرتی ہوں مگر میرا صدر کھل جاتا ہے۔ آپ اللہ سے دعا فرمائی کہ میرا صدر نہ کھلے، یعنی بیماری پر تو میں صبر کر لوں گی، بیماری کی دعا بے شک نہ کریں، مگر یہ دعا کریں کہ میں بے پردہ نہ ہوں۔ یہ اس کی تشریح ہے۔ پھر آپ نے دعا کی۔ یہ واقعہ بھی صبر کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ ہر بیماری، دکھ، تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جب اس تکلیف کے دور ہونے کا وقت آتا ہے تو اللہ کریم کسی بھی طریقے سے اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پاس تو ہزاروں طریقے ہیں، تکلیف لانے والا بھی وہی ہے، دور کرنے والا بھی وہی ہے۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ یصیب به من یشاء من عبادہ۔ تو تکلیف لاتا بھی وہی ہے، دور بھی وہی کرتا ہے، اور کوئی نہیں دور کر سکتا تکلیف۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم معمولی سی تکلیف پر جھاڑ پھونک والوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہ جو حال کرتے ہیں، آپ سب لوگ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ یہ جو جھاڑ پھونک والے لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں اور کیسے کیسے یہ لوگ رقمیں بٹورتے ہیں اور یہ کیا کیا کام کرتے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عمر اور ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو جہل نے ان کو بہت زیادہ تکالیف پہنچائیں،
اور بہت زیادہ ستایا۔ ایک روز رسول اللہ نے انہیں عذاب سہتے دیکھا تو فرمایا یاسر والو صبر کرو، تمہارا مقام جنت ہے۔ ابو جہل ملعون نے حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ مارا اور ان کو شہید کر دیا۔ یعنی ظلم کی کتنی انتہا تھی، اس سے زیادہ کیا انتہا ہو سکتی ہے اور بے شرمی کیا ہو سکتی ہے۔ یہ تھا ابو جہل کا کردار۔ یائنا، زنیرہ، نہدیہ اور ام ابیس، یہ لونڈیاں تھیں، یہ لونڈیوں کا ذکر ہے۔ ان کے پتھر دل مالک ان کو بہت سخت سزائیں دیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ حضرت عمر فاروق کی بہن کا واقعہ۔ حضرت امیر حمزہ کے مسلمان ہونے کے 3 دن بعد حضرت عمر بن خطاب مسلمان ہوئے۔ یہ بہت بہادر اور دلیر تھے اور قریش کی طرف سے دوسرے ملکوں سے سفارتکاری کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رسول اللہ کو قتل کرنے سے، یعنی اس وقت تو عمر ہی کہنا چاہیے نا جب مسلمان نہیں تھے، حضرت تو بعد میں، تو عمر رسول اللہ کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے مسلح ہو کر نکلے۔ راستے میں ان کو علم ہوا کہ ان کی بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ آپ ان دونوں کے گھر گئے اور بہن اور بہنوئی دونوں کو مارا۔ ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا عمر تم پہلے وہ کتاب سن لو جسے سن کر ہم ایمان لائے ہیں، اگر وہ تم کو اچھی نہ لگے تو تم ہمیں مار ڈالنا۔ عمر نے کہا اچھا۔ اس وقت ان کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی بھی موجود تھا جو ڈر کر چھپ گیا تھا۔ اس نے قرآن مجید سے سورۃ طٰہٰ کا پہلا رکوع سنایا۔ عمر قرآن سن رہا تھا اور زار و قطار رو رہا تھا۔ حضرت عمر اسی وقت ایمان لے آئے۔ قصہ مختصر، حضرت فاطمہ کی دلیری نے حضرت عمر کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور آپ مسلمان ہو گئے۔ یہ نیک بیویوں کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر، حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کی تو گھر سے جاتے ہوئے نقد روپے وغیرہ سب اٹھا کر لے گئے۔ یہ 5-6 ہزار روپے تھے۔ میرے دادا ابو قحافہ نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ ابو بکر نے تم کو دوری تکلیف میں ڈال دیا ہے، وہ خود بھی چلا گیا ہے اور نقد مال بھی ساتھ لے گیا ہے۔ حضرت اسماء نے کہا نہیں دادا جان، وہ ہمارے لیے کافی روپیہ چھوڑ گئے ہیں۔ حضرت اسماء نے ایک پتھر لیا اور اس کو کپڑا لپیٹا اور اس کو گڑھ میں رکھ دیا، یعنی کچھ سنگریزے کچھ پتھر سے لیے چھوٹے چھوٹے، ان کو ایک کپڑے میں رکھا اور پھر کپڑے میں ڈال کر ایک گڑھے میں ڈال دیا۔ اس گڑھے میں جہاں روپے رکھا کرتے تھے وہاں رکھ دیا۔ ابو قحافہ کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی تھی، یعنی وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، نابینا تھے۔ اسماء ان کا ہاتھ پکڑ کر وہاں لے گئی اور کہا دادا جان ہاتھ لگا کر دیکھ لیں، مال موجود ہے۔ ابو قحافہ نے ٹٹولا اور کہا خیر اب تمہارے پاس، یعنی انہوں نے ہاتھ لگا کر دیکھا کہ واقعی روپے پڑے ہیں اور یہ اب ہمارا گزارا چل جائے گا۔ انہوں نے کہا خیر اب تمہارے پاس کافی مال موجود ہے تو ابو بکر کے جانے کا اب کوئی غم نہیں، یعنی ہمارا کام پیچھے سے چلتا رہے گا، خرچ وغیرہ چلتا رہے گا۔ یہ ابو بکر نے اچھا کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے لیے کافی انتظام کر گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر 3 روز تک غار میں رہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رات کے اندھیرے میں کھانا دے جاتی، عبداللہ بن ابو بکر مکہ والوں کی باتیں سنا جاتا، عامر بن فہیرہ جو حضرت عائشہ کے بھائی کا غلام تھا اور حضرت ابو بکر کی بکریاں چرایا کرتا تھا، وہ وہاں بکریاں لے آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت کے مطابق دودھ لے لیتے، یعنی آپ ان بکریوں سے بکریوں کا دودھ لے لیتے اور پھر وہ بکریوں کے ریوڑ کے ذریعے آنے والوں کے قدموں کے نشانات مٹا دیا کرتا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی نیک بیوی کا واقعہ، ان کی وجہ سے یہ نیک بیوی کی سزا میں نرمی کا قانون بنا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے۔ یہ بیماری اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ حضرت ایوب نے بیماری کی حالت میں ناراض ہو کر کسی کو کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بیوی کو کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی، یعنی روایات اگر احادیث پڑھیں ان سے پتہ چلتا ہے یہ، اور قسم کھا کر کہا تھا کہ تجھے اتنے کوڑے ماروں گا۔
جب اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی اور ان کا غصہ بھی دور ہو گیا، اب ان کو یہ پریشانی تھی کہ اگر بے گناہ کو کوڑے ماروں تو درست نہیں ہوگا، اور اگر نہ ماروں تو قسم کس طرح پوری ہوگی۔ یہ واقعہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ قسم پوری نہ کرنا بھی گناہ ہے۔ اللہ کریم نے اس بے گناہ نیک بیوی کی سزا سے بچنے کا ایک طریقہ بتایا، جو کہ ہمیں قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک جھاڑو لو جس میں اتنے ہی تنکے ہوں جتنے کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی، اس جھاڑو سے اس کو ایک ضرب لگاؤ تاکہ قسم پوری ہو جائے اور بیوی کو تکلیف بھی نہ پہنچے۔ یہ اس نیک سیرت بیوی کے لیے اللہ کی رحمت اور تخفیف سزا کی ایک مثال ہے۔ ومن آياته أن خلق لكم